السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے ندیم نور مسامنہ نواز کے ساتھ السلام علیکم۔ ہم ایک ریگولر فیچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم موڈ اور مزاج کی بیماریوں اور ان کو سمجھنے اور ان کے حل کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پچھلے بدھ کو ہم نے بنیادی کانسیپٹس کو سمجھا تھا کہ گھر میں جب موڈ اور مزاج کی خرابی کا مریض ہوتا ہے تو اس کو کیسے پہچانا جائے اور اس کا ڈیزیز کانسیپٹ کیا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ یہ ساری صورتحال جب ہمارا کوئی پیارا بچہ، بہن بھائی یا والدین میں سے کوئی موڈ کی بیماری جس میں موڈ سوئنگز کرتے ہیں اور دوسری علامات بھی ہوتی ہیں، تو کیا پریزنٹیشن نظر آتی ہے، کیا کن چیزوں کو، کن رویوں کو ہم وٹنس کرتے ہیں۔ تو آج اس پلیٹ فارم سے ہم اس موضوع پر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اس موضوع پہ بات کریں گے۔ مسامنہ، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یہ فرمائیے کہ جب گھر میں موڈ کی خرابی کا یعنی موڈ ڈس آرڈر کا مریض ہوتا ہے تو یہ اس میں کیا کیا چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کیا پریزنٹیشن ہے جو نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ کہہ دینا کہ موڈ خراب ہے یہ شاید کافی نہ ہو، کیونکہ ہم بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو باتوں کو کچھ اور واضح کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کیسی نظر آتی ہے؟ جی عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ کچھ اچانک سے ہی موڈ مزاج کے مسئلے جو ہے وہ بچے کے جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی موڈ ریلیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ پروگریسو ان نیچر ہوتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں اور کچھ ارلی وارننگ سائنز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں شروعات میں ہی، جس کو عام طور پر اتنا ہی امپورٹنس یا اتنا نوٹس نہیں کیا جاتا۔ جیسے مریض کی تھوڑی منمانی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، موڈی سا عام طور پر گھر میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ موڈی ہے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جلدی، تو اس کی مرضی مان لی جائے۔ جذبات جو ہے وہ اس سے سنبھالے نہیں جاتے ہیں عام طور پر، جتنے بھی موڈ ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں نہ خوشی سنبھالی جاتی ہے، نہ غم سنبھالا جاتا ہے، نہ غصہ سنبھالا جاتا ہے، نہ اداسی سنبھالی جاتی ہے ٹھیک سے۔ جب یہ مریض جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ کچھ حدیں پار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، تو جیسے کوئی نہیں کرتا ہم نے ویسے کرنا ہے۔ پھر غم بھی ہے تو غم بھی ان سے نہیں سنبھالا جاتا۔ اداسی میں بھی یہ کچھ ایسے جذباتی فیصلے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ ختم کر دیں، میں نے گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے، میں نے یونیورسٹی چھوڑنی ہے، میں نے کالج چھوڑنا ہے، اس طرح کی پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غصہ بھی نہیں سنبھالا جاتا، یعنی اوور آل اپنا موڈ کو مریض جو ہے وہ سنبھال نہیں پا رہا ہوتا۔ گھر والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حساس طبیعت ہے، بہت جلدی بہت سینسٹیو ہے تو ہرٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ارلی وارننگ سائنز ہیں جو ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت شروع میں ہی۔ اس کی مرضی کے خلاف جب کچھ نہیں ہوتا تو بچہ ری ایکٹ کرتا ہے، اس کو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم آتی ہے، کسی بھی طرح کے ایڈجسٹمنٹ میں، جیسے اسکول سے کالج میں یا گھر میں کوئی کچھ چینج ہوا ہے تو وہ ان کو اس میں مشکل آتی ہے۔ یہ کچھ وارننگ سائنز ہیں جو شروع میں نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کو نوٹس نہیں کیا جاتا، اور بلکہ ہم آگے شاید ڈسکس بھی کریں گے آج کہ کیا کیا رویے گھر والے پھر اپناتے ہیں جس کی وجہ سے مزید بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے ان کی اس طرح کے رویوں میں، منمانی کرنا اور اپنی ضد منوانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں بھی آتی ہیں۔ یعنی یہ جو موڈ کی خرابیوں کے مسائل ہیں ان میں ایک دم یا اچانک سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یہ پروگریسولی سٹیپ بائی سٹیپ بگڑتے بگڑتے زیادہ بگاڑ کی طرف معاملہ چلتا ہے۔ غالباً اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے چونکہ اپنی محبت اور پیار کی وجہ سے اس ساری سچویشن کے ساتھ کوپ کر رہے ہوتے ہیں، اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، گزارا مزارا کر رہے ہوتے ہیں محبت کی وجہ سے، ان دا نیم آف لو۔ تو شاید اس وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہی ہے، یا غالباً ایسے موقعوں پر کچھ الفاظ کا استعمال کر کے بھی سچویشن کی ڈیفیکلٹی کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ضدی، یہ تو ہے ہی
اپنی بات منوانے والا، یہ تو ہے ہی اتھرا یا لاڈلا، بالکل اس طرح کی جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں غالباً اس سے بھی تو معاملے کی شدت کچھ کم کر کے نظر آتی ہوگی. جی ہاں. اور اس سے والدین یا گھر والوں کے دل کی تکلیف تو کم ہو جاتی ہوگی، لیکن اس طرح تو وہ بیمار رویے اور بیماری آہستہ آہستہ پل رہے ہوں. جی ہاں بالکل. اصل میں اگین وہی کہ انسان کی فطرت ہے، ہم بیڈ نیوز سننا نہیں چاہتے. ہم بیڈ نیوز کو چاہتے ہیں کہ بس وہ جھوٹ ہو جائے، وہ ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں. یہ قدرتی طور پر ہمارے اندر یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم ڈینائی کر دیتے ہیں کوئی بھی ایسی بیڈ نیوز. شروع میں جب ہمیں کوئی ایسی خبر پتہ چلتی ہے یا ہمیں ایون نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کوئی ریڈ فلیگس، تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو فیملی بھی اسی صدمے سے گزر رہی ہوتی ہے، ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے گھر والے کہ بچہ ایسا ہو سکتا ہے. تو عام طور پر پھر ان چیزوں کو پھر تھوڑا اگنور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، بس تھوڑا لاڈلا ہے، لاڈ پیار سے ذرا ایسے ہو گیا ہے، یا ہے دل کا بڑا اچھا ہے، بس سینسٹیو ہے، ذرا حساس بہت زیادہ ہے. تو امپورٹنس اس چیز کو نہیں دی جاتی کہ بچے کو واقعی ہی کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف سے بچہ بھی جو مریض ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کے ہی کچھ پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی بیڈ نیوز سننا نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کچھ سیریس پرابلمس ہیں، مجھے موڈ نہیں مینج کرنا اپنا آ رہا. تو وہ بھی اسی طرح سے رہتا ہے. جیسے گریف ہم کہتے ہیں کہ گریف میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے موڈ کے ساتھ، بچے کے ساتھ. اسی لیے پیرنٹس جو ہے وہ کافی دیر لگاتے ہیں اس چیز کو سمجھنے میں بھی، بچے کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں بھی دیر لگاتے ہیں. اور وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ کوئک فکسز جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے کچھ راستے اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی بس کسی نہ کسی طرح سے بچے کا موڈ ٹھیک ہو جائے. اور وہ آگے کی نہیں سوچتے، وہ صرف آج کی سوچتے ہیں. جیسے کہ ابھی اس کو جو ہے وہ اس کی مرضی کی کوئی چیز دلوا دیتے ہیں تو شاید موڈ ٹھیک ہو جائے گا، شاید اس کی مرضی کی کہیں جگہ پہ اس کی نوکری دلوا دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی مرضی کا موبائل دلوا دیں گے، لیپ ٹاپ دلوا دیتے ہیں، کہیں لگ جائے گا، مصروف رہے گا. اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اس کی مرضی کی شادی اور اس کی مرضی کا کاروبار، اور آگے سے آگے جو ہے وہ معاملہ جو ہے چلتا رہتا ہے. اس طرح تو ایسا کوئی نوجوان یا بچہ اپنے اسکول میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی تنازعات میں رہتا ہوگا، اور اگر وہ گھر آ کے اپنے ٹیچرز کی گوسپ کرتا ہوگا اور والدین صرف اس کا دل رکھنے کے لیے یا اس کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے اگر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوں گے، تو اس سے تو وہ بچہ اور زیادہ گمراہ یا اور زیادہ کنفیوز اور کھو جاتا ہوگا. جی ہاں بالکل. موڈ مزاج کے مسائل جن بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ایک بڑی کامن چیز ہے ان سب بچوں میں، وہ یہ کہ وہ اتھارٹی، کسی بھی طرح کی اتھارٹی کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ رولز کو فالو نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے، وارننگ سائن، کہ بڑی چھوٹی عمر سے ہی بچے جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع ہو جاتے ہیں اتھارٹی کو. وہ اتھارٹی چاہے گھر میں والدین ہوں، کوئی بڑے ہوں، دادا دادی ہوں، وہ اتھارٹی چاہے اسکول میں ٹیچرز ہوں، وہ اتھارٹی چاہے کوئی سینئر، کوئی پریفیکٹ ہو اسکول میں، وہ ہو کوئی بھی جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتا ہے. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، پھر روڈ پہ کھڑے ٹریفک وارڈن سے لے کے پھر پولیس والوں کے ساتھ جھگڑا، یعنی جو رولز فالو کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ان کا ان سے جھگڑا رہتا ہے. اور ایک فریڈم کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت. موڈ مزاج کے جو مسائل کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، موڈ ڈس آرڈر کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مائی لائف مائی رولز والا جو ہے فنڈا وہ چل سکتا ہے میری زندگی میں، میری لائف ہوگی اور میرے رولز ہوں گے اور آس پاس والے بھی اسی کے مطابق چلیں. اور جب تک اسی کے مطابق چلتا رہتا ہے تو موڈ بھی ٹھیک رہتا ہے، اور جب کچھ نہ کچھ ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات گھر والے دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی آپ کہنے کی زیادتی کر دیتے ہیں ہم بعض اوقات بچوں کے ساتھ، کہ جب ہم حق سچ کی بات پہ بھی اپنی آواز نہیں اٹھاتے اور ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا دل رکھ لیں، اس کا موڈ ٹھیک رہے. شاید ہم اپنی طرف سے بچے کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ ذرا اچھا فیل کرے گا کہ ہاں تم صحیح ہو، وہ غلط ہے. اور یہ کچھ قدم ہوتے ہیں جو ہم ایسے اٹھاتے ہیں جس سے بعد میں اسے بچے کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے، بچے کو تسلی ہوتی ہے کہ شاید میں ٹھیک ہوں، باقی لوگ ہی غلط ہیں. غالباً ری انفورسمنٹ سے مراد
آپ یہ گائیڈ کرنا چاہ رہی ہیں کہ بچے کو تاثر یہ ملتا ہے بلکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اتنے اہم لوگ میری زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں ہی ٹھیک ہوں، اور میرے اسکول میں جو ٹیچر مجھے سمجھا رہا ہے، یا میں روڈ پر کسی کے ساتھ لڑ پڑا ہوں، یا ہاتھا پائی میں نے کی ہے، یا اسکول میں گتھم گتھا ہو جاتا ہوں بہت جلدی، تو میں ٹھیک ہوں اور باقی غلط ہیں، تو کیا اس سے دور رس یا لانگ ٹرم خرابیاں بھی آ جاتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. ایک سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے جسے انیبلنگ کہتے ہیں، اور انیبلنگ کو عام الفاظ میں اگر ہم کہیں تو انیبلنگ سے مراد ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کریں جس سے ہم اپنی طرف سے، ہماری نیت ہے کہ اس سے سامنے والے کو فائدہ ہوگا لیکن اصل میں ہم اس کا نقصان کریں، اس کے حصے کے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں اس کو کرنے چاہیے. اور انیبلنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انیبلنگ از ڈسیبلنگ، ہم اس کو ڈسیبل بنا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں آگے جا کر اس کو نقصان پہنچتے ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیں، جیسے چھوٹا بچہ اگر ہوم ورک نہیں کرنا چاہ رہا یا تھکا ہوا ہے، اور اگر مدر کہے کہ اچھا میں تمہارے آج ہوم ورک کر دیتی ہوں، تم تھکے ہوئے ہو، اور ہر روز اس کی مدد اسی طرح سے کی جائے، اور اپنی نیت ماں باپ کی یہ ہو کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جا کر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ کبھی سیکھے گا نہیں اپنا کام خود کرنا. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم موڈ مزاج کے مسائل کے ساتھ جب بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں یا ان کے دوستوں میں، آس پاس کے لوگوں میں ایسے بہت سے انیبلر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جو کہ ان کے اسی طرح کے رویوں کو انیبل کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ایون کئی دفعہ خاموش رہنا بھی انیبلنگ کہلاتا ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ غلط کر رہا ہے، یا یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ غلط ہے، یا اس کا رویہ غلط ہے، پر اس پر صرف خاموش رہنا اور حق سچ کی بات نہ کرنا بھی کئی دفعہ مریض جو ہے وہ اس چیز کا تاثر لے لیتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہوں، میں نے صحیح کیا ہے، تو اسی لیے شاید مجھے کوئی منع نہیں کرا. تو یہ چیز بہت زیادہ آگے جا کے، جیسے آپ نے بات کی کہ دور رس نتائج اس کے کافی خطرناک نکلتے ہیں، اور بچے اپنے حصے کے کام کرنا بھول جاتے ہیں، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ ہی سنبھالیں میرے موڈ کو اور ٹھیک کریں. یہ انہی کا کام ہے کہ وہ میرے موڈ کو ٹھیک رکھیں اور مجھے خوش رکھیں. اس طرح تو اس نوجوان کو، اس بچے کو اپنی الٹی پلٹی فرمائشیں کرنے اور انہیں منوانے کی زیادہ عادت بھی پڑ جاتی ہو. جی ہاں بالکل. یہ وہی رویہ ہے نا کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو ہر دفعہ وہ روتا ہے اور اس کی ہم بات مان لیتے ہیں تو وہ سیکھ جاتا ہے کہ بات شاید رو کے ہی منوائی جاتی ہے. تو اس طرح سے تو اس کی عادت یہ ہم اس کی مزید پختہ کر رہے ہیں. اور ایسے بچے تو آلریڈی اپنے موڈ مزاج کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے ان کی، تو آگے جا کر نیچرلی اس کو وہ مزید سفر کرتے ہیں اپنی ڈیزیز میں. یعنی مدد کا یہ طریقہ جس سے معاونت آپ نے بتایا، جی، تو یہ دراصل مدد نہیں ہے بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مدد ہے، اور بچے کی، نوجوان کی زندگی میں یا فیملی ممبر کی زندگی میں اس سے برے نتائج آتے ہیں. عمومی طور پر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر موڈ اور مزاج کی خرابی والا فیملی ممبر کوئی کرائسس کریٹ کر دے، جیسے گھر چھوڑ کے جانے کی بات، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بات، یا ایکچولی گھر چھوڑ کے چلے جانا، اور یہ بات نوجوانوں میں، جوان لوگوں میں عام بھی ہے کہ انہوں نے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور طریقے سے اپنی بات منوا نہیں پا رہے ہیں، لیکن انہیں پہلے سے بات منوانے کی عادت ہوتی ہے، منمانی کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو پھر وہ اگلے اور بڑے سٹیپس اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. پھر وہ ایسی باتیں بھی منہ سے نکالتے ہیں جس سے گھر والوں کو بہت تکلیف اور دل آزاری ہوتی ہے، جیسے اپنی موت کے بارے میں بات کرنا، یا گھر چھوڑ کے ایکچولی چلے جانا اور ایسے موقع پر نہ تو کوئی اطلاع دینا، بلکہ اگر فون آئے تو اپنا فون بھی نہ اٹھانا. تو اس طرح تو ہیلپ کی بجائے ان کو نقصان پہنچتا ہوگا، گو کہ ہم اپنے دل میں یا اپنی اچھی نیت سے اسے ہیلپ ہی سمجھ رہے ہوں گے. تو اس کی مختلف شکلیں جو دیکھی جاتی ہیں عام طور پر موڈ کی خرابی والے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی بات پر ایک کرائسس کریٹ کر دیا ہے، اور اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے. وہ ایک ایسا لائف پارٹنر چن بیٹھے ہیں جو کسی طرح سے بھی
ان کے لیے موضوع نہیں ہے. یہ بات ان کے پیرنٹس کو اور گھر والوں کو نظر آ رہی ہے, لیکن وہ مجبور کر رہے ہیں گھر والوں کو کہ وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں, اور ایسے موقع پر جب گھر والے کمپرومائز کر دیتے ہیں تو اس طرح تو ان کی اور ان کے گھر والوں کی زندگی میں آگے نئے اور بڑے کرائسس آ جاتے ہوں. جی ہاں بالکل, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ جو مرضی کی شادیاں کروانا, مرضی کا لائف پارٹنر چننا, اور جبکہ پتہ ہے کہ کہیں سے بھی جو ہے وہ کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن کیونکہ بچے کو خوش کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو مرضی کی شادی کی فرمائش جو ہوتی ہے یہ اچانک سے نہیں آتی کہ اچانک سے اب ایک بچہ ضد کر رہا ہے. آلریڈی ایک بہت لمبا سفر طے کر کے بچہ آخر میں پہنچتا ہے مرضی کی شادی کی فرمائش پر. اس سے پہلے آلریڈی بہت سی مرضیاں, بہت سی منوانیاں جو ہے وہ منوا چکا ہوتا ہے, تو جس پر اسے بڑا مان ہوتا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ میری یہ بھی خواہش جو ہے فرمائش پوری کر دی جائے گی. اور اسی طرح کے رویے جیسے معاونت کر کر کے بچے کی, تو اس کو وہ سیکھ بھی جاتا ہے کہ مجھے بات منوانی کیسے ہے, اپنی دھمکی دے کے بات منوانی, بلیک میل کر کے جیسے آپ نے بات کی کہ منوانی, گھر چھوڑ کر جانے کی بات کرنا اس طرح سے. تو نیچرلی اس طرح کی فرمائشیں بھی جب ہم پوری کر دیتے ہیں تو بعد میں ایون جب شادی بھی ہو جاتی ہے تو بعد میں بھی گھر والوں کو ہی لے کر چلنا پڑتا ہے وہ رشتہ, آلدو کہ بچہ اپنی مرضی کرتا ہے, اپنی فرمائش پر شادی کرتا ہے جہاں وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن بعد میں کیونکہ بچے کے اپنے جذباتی مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں تو لائف پارٹنر کے ساتھ بھی نہیں بنتی. پھر ایسے بچے اتنے کنسسٹنٹ بھی نہیں ہوتے اپنے مالی حالات کے معاملے میں, اپنی جاب یا کریئر کے حوالے سے بھی, تو نیچرلی مالی طور پر بھی گھر والوں کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو, تو اولاد کی پر سپورٹ کرنی پڑتی ہے فائنینشلی بھی. پھر ناراضگی اگر میاں بیوی کی چلتی ہے تو اس میں بھی بڑوں کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ مدد کرنی پڑتی ہے کہ صلح صفائی رہے اور رشتہ جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے. تو یہ فرمائشوں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے, اور یہ جو مرضی, یہ جو موڈ مزاج کے مسئلے ہیں اس میں مرضی بیمار ہوتی ہے بیسکلی, اور ان کی مرضی کے مطابق چیزیں چلتی ہیں تو تب بھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر ایک اور خواہش آلریڈی موجود پڑی ہوتی ہے کہ اب میری یہ مان لی گئی ہے تو اب ایک میری یہ بھی بات مانے, یہ بھی بات مانے, اور ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جو کہ تیار پڑی رہتی ہے. ایسے آپ سمجھے کہ یہ کوئی بریکیں فیل ہوئی ہوتی ہیں اس بیماری میں, کہ خواہشوں کی کوئی بریک نہیں ہوتی ہے. یہ چیز مل جائے تو اس سے بھی بور ہو گئے بڑی جلدی, پھر کچھ اور چاہیے, پھر کچھ اور چاہیے, اور سیٹسفیکشن کا کوئی لیول نہیں ہوتا کہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اب یہ سیٹسفائیڈ ہے. ہر چیز میں اس کی ناراضگی رہتی ہے. اس طرح سے اتنی جلدی یہ بچے خوش نہیں ہوتے کسی بھی چیز سے. ہمیشہ کچھ تھنکنگ اسٹائلز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ایسی چیز ہے تو میرے پاس اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے. کمپیریزن بہت زیادہ ہوتا ہے, جو اپنے پاس ہے اس پہ زیادہ خوش رہتے نہیں ہیں, یہ جو دوسرے کے پاس ہے اس کے ساتھ کمپیئر زیادہ کرتے ہیں. تو نیچرلی معاملات بگاڑ کی طرف آتے جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی گھر والے اپنی سادگی میں, اپنے پیار میں, وہ اپنی نیت بڑی صاف ہوتی ہے ان کی, تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بچے کو کسی نہ کسی طرح سے ہم سپورٹ کرتے رہیں. لیکن یہ معاونت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے, اور فیملیز کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس معاملے میں. اور جب کوئی اپنا ہاتھ کھینچتا ہے, کوئی دینے والا ہاتھ جب اپنا ہاتھ کھینچتا ہے تو بھی بچہ ظاہر ہے ریٹیلیٹ کرتا ہے. وہ اتنی آسانی سے ویلکم نہیں کرے گا کہ جب ماں باپ بچے کے حوالے سے تھوڑا ہاتھ کھینچتے ہیں. تو اس کے لیے بھی گھر والوں کو تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ رویے اپنے رویے میں تبدیلی لائیں گے تو بچہ اس سے بھی زیادہ ریٹیلیٹ کر کے, جیسے میں نے روتے ہوئے بچے کی مثال دی, تو جب بچے کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ رونے سے کھلونا نہیں ملے گا تو وہ بعض اوقات لیٹ بھی جاتے ہیں, اور لیٹ جاتے ہیں, چیزیں بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں کہ شاید ایسے مل جائے. اب وہ ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے فیملی کے لیے, پیرنٹس کے لیے, کہ اب یہاں پر ہم نے بات مانی ہے کہ نہیں مانی. کچھ ماں باپ وہ لیٹنے پر مان جاتے ہیں تو بچہ سیکھتا ہے کہ اچھا مجھے کیا کرنا ہے بات منوانے کے لیے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو وہ ڈٹے رہتے ہیں اپنے سٹینڈ پہ, وہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے تو بات مانی نہیں جائے گی, تو تب جا کے بچہ اٹھتا ہے, کپڑے جھاڑتا ہے, اور پھر اپنی صحیح طریقے سے بات مانتا ہے. تو اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ جب ہم کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر اس پر ڈٹے رہنا ہوتا ہے, اور تیار رہنا ہوتا ہے کہ کرائسس بھی ہوگا, پر کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس پلانز ہونے چاہیے کہ بچہ اگر یہ کرے گا تو اس پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے. ایسے موقع پر ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ
ان مسائل کے بارے میں نو ہاؤ نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تو مریض یا نوجوان لگتا ہے کہ وہ غلطیاں کر رہا ہے، کوتاہیاں کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بیچارہ بہت زیادہ مظلوم ہے. تو اس سے فیملی کئی دفعہ یا والدین کئی دفعہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. اور ایسے موقع پر کسی طرف سے تو مخالفت آنا شروع ہو جاتی ہے یا نصیحت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف سے بیجا حمایت کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے. عام طور پر ایسے نوجوانوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے معاملات بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. جیسے او لیولز کر لی ہے، اب انہوں نے کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں جانے کی بجائے کوئی ایسا اسکول چوز کرنا ہے جس میں ان کے باقی دوست گئے ہیں. ان کے نزدیک اسکول کو چوز کرنے کا معیار یہ ہے کہ جہاں ان کے دوست ہوں. ایسے موقع پر ان کے والد یا والدہ یا والدین انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ عام طور پر ماں یا باپ یا نانی یا نانا یا دادی دادا میں سے کسی کی حمایت لے کر اس سارے پروسیس کو سیبوٹاج یا خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور مجبور کر دیتے ہیں، اتنا جذباتی دباؤ بڑھا دیتے ہیں والدین پہ کہ پھر وہ اپنی اسی پلان پر جو انہوں نے بچوں کے لیے سوچ رکھا تھا کہ جب یہ اچھے نمبروں سے اپنا ایگزام پاس کر لے گا تو یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جائے گا، یا یہ کنیڈ میں جائے گی، یا یہ لاہور کالج میں جائے گی، پھر وہ کوئی نیا سا اور کوئی اتنا بے ڈھنگا سا انسٹیٹیوٹ چوز کر لیتے ہیں جس کے بارے میں پہلے ہی باتیں اچھی مشہور نہیں ہوتی. وہاں پر ڈرگس استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر بچوں کی اپنی منمانیاں کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ایسے کروشل اور بہت اہم موڑ پر کوئی نہ کوئی فیملی ممبر in the name of love, in the name of support، کیونکہ سپورٹ بھی جو لفظ ہے بہت سے لوگ اسے اس خاص گراؤنڈ ریالٹی کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ خوش ہو جائے گا تو پھر تو آگے مسئلہ حل ہو ہی جائے گا، کہہ جو رہا ہے. ان کی ایک assumption یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے موڈ کو، مزاج کو جب چاہے ٹھیک کر سکتا ہے سارا معاملہ. اور مریض نے خود بھی ایسی تاثر بنا رکھا ہوتا ہے، ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہوتی ہیں کہ وہ تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو کیا اس طرح کی جو ڈیوائڈ اور رول کرنے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. لیکن ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور کچھ ہی دیر میں ہم واپس دوبارہ لائیو آن لائن ہو جائیں گے. کراچی، اسلام آباد، مری، across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر، اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے، دوستی ہے تو زندگی ہے، اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں، شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے، مزہ تو سپر ہے، اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں، رشتے ہیں تو محفلیں ہیں، محفلوں میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں گھل مل جانا ہے، اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. پیک فرینز سپر، سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح، علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا، کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو.
हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है। पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. को सेंसिटिव। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ देर पहले हम इस मौजू पर बात कर रहे थे कि मूड और मिजाज की ख़राबी के मामलात में कभी घर वालों के लिए कैसी मुश्किल पैदा हो जाती है कि घर वाले दो हिस्सों में बंट जाते हैं। पेरेंट्स में से किसी को या नानी दादी में से किसी को लगता है कि जो मरीज़ है, नौजवान है, वो बहुत मजलूम है, और बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, इसे इस्लाह की ज़रूरत है, तो वो उसकी इस्लाह के लिए कोशिशें करते हैं। लेकिन दरमियान में कोई इंतहाई प्यार करने वाला रिश्तेदार इस सारे प्रोसेस को सैबोटाज करता है या ख़राब करता है। तो इससे तो नौजवान को उल्टा ये तासुर मिलता होगा कि बाकी लोग ही गलती पर हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि उसे कुछ लोगों से बाकायदा हिमायत भी मिल रही है। तो इससे तो एक बहुत नेगेटिव तासुर और मामला मजीद मुश्किल होने की तरफ चला जाता होगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कॉमन पैटर्न है कि गुड गाय बैड गाय का एक जो है वो सिलसिला घर में चल रहा होता है कि कुछ घर के अफराद जो है जो वो कह रहे होते हैं कि इसको प्यार की जरूरत है, इसको प्यार से डील करें तो ये ठीक हो जाएगा।
کچھ گھر والوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو مار کی ضرورت ہے, اس کو سزا کی ضرورت ہے تو یہ سیدھا ہو جائے گا, اصل میں اس کو لاڈ پیار نے بگاڑا. اور پیشنٹ جو ہے وہ اس طرح سے انکانشیسلی وہ یہ چیزیں اس سارے سچویشن کو بھی اپنے حق میں استعمال کرتا ہے کہ وہ جو بیڈ گائے ہوتا ہے اس کو مزید برا بناتا ہے, اس کو ولن بناتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں جو اتنا غصہ کرتا ہوں یا جو میں اتنا دکھی رہتا ہوں یا اتنا افسردہ رہتا ہوں یا اتنی میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں تو وہ میں ان لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھ سے کبھی خوشی نہیں ہوتے, یہ مجھے برا سمجھتے ہیں, مجھ سے پیار نہیں کرتے. اور جو لوگ پیار کرتے ہیں وہ ان کو بھی اپنے حق کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ان سے اپنی مرضی کروا لیتا ہے اور ان کو ایموشنلی بلیک میل بھی کر دیتا ہے, ان کے پیار کا کبھی کبھی تھوڑا زیادہ فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے. یہ سچویشن جو ہے وہ آلریڈی پیشنٹ کے لیے تو سوٹیبل ہے, پیشنٹ کے لیے تو دونوں سچویشن ہی سوٹیبل ہیں کیونکہ اس کی منمانیاں دونوں صورتوں میں پوری ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی بیماری بھی آہستہ آہستہ مزید جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہوتی ہے. ابھی ہم نے معاونت کی بات کی تھی تو اسی سے بالکل ایکسٹریم ایک کانسیپٹ ہے جسے پرووکنگ کہتے ہیں. سر میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں کہ پرووکنگ کتنی خطرناک ہوتی. جہاں ہم انیبلنگ کے تو ذکر کرتے ہیں کہ لاڈ پیار بہت زیادہ بگاڑتا ہے, وہاں دوسرا ایلیمنٹ بھی دیکھا گیا ہے فیملی میں کہ لعنت ملامت بھی ہوتی ہے, تانے تشنے بھی دیے جاتے ہیں بچے کو, بے عزتی بھی بعض اوقات کی جاتی ہے بچے کو. اس پر میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. پرووکنگ دراصل توہین کرنے کا یا زور لگا کے, لعنت ملامت کر کے, تانے دے کے, پرانی باتوں کو چھیڑ کے کسی کو بدل دینے کا ایک خیال ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. الٹا اس کے نتیجے میں جو تعلق اور رشتہ ہوتا ہے اس میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے, پلس مریض کو دوسرے لوگوں کی بیجا حمایت اور بھی ملنا شروع ہوتی ہے. بالکل یہ پرووکنگ یا لعنت ملامت تب بھی ہوتی ہے جب کوئی حمایت کر کر کے یا بیجا ساتھ دے دے کے تنگ آ جاتا ہے, تو پھر وہ اتنا پورا اس کا پیمانہ چھلک اٹھتا ہے, وہ اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تمہیں اتنی فیورز دیں, تم نے یہ نہیں کیا, تو پھر وہ اپنی توہین کو بھی حق بجانب سمجھنے لگتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ انسانوں کو توہین کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا, نہ ہی انسانوں کو بیجا لاڈ پیار کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے, خاص طور پہ جب مسائل بیماریوں سے ریلیٹڈ ہو. بیماری, کسی بھی بیماری کو بیماری کہنا ایک بات ہے اور اسے بیماری کی طرح ٹریٹ کرنا دوسری بات ہے, انٹائرلی مختلف بات ہے. جیسے دل کی بیماریوں, آنکھوں کی بیماریوں, جلد کی بیماریوں میں سزا اور جزا کا کوئی رول نہیں دیکھا گیا, اسی طرح موڈ اور مزاج کی بیماری, نفسیاتی الجھنوں میں بھی سزا اور جزا کا رول نہیں دیکھا گیا. لیکن عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ اگر مریض سے بہت زیادہ تعاون کیا جائے گا, بہت زیادہ اس کی باتوں کو مانا جائے گا, جس کو معاونت کے طور پہ آپ نے اس کے بارے میں گائیڈنس دی, یا اس کی توہین کی جائے گی, اس سے سختی برتی جائے گی, اس کو بہت زیادہ کھینچ کے رکھا جائے گا, اسے ہر طرف سے لعنت ملامت کے گھیرے میں رکھا جائے گا, تو اس سے پھر وہ تنگ آ کے بدل جائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے رشتہ تو خراب ہو جاتا ہے, اس سے ہم تھک جاتے ہیں, اور اس سے الٹا جو بہتری چاہنے والے لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں یا فیملی ممبرز ہیں, الٹا انہی کے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے, وہی گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر انہیں ہی راتوں کو نیند نہیں آتی. پھر وہ کئی دفعہ اپنے گلٹ کو مٹانے کے لیے آگے مریض کی بیجا باتوں کو مانتے ہوئے بھی وہ مجبور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی بے عزتی شادی کے موقع پر کی تھی, تو اگر اب یہ بیچارہ کہہ رہے کہ میں ہونڈا سیوک لینا چاہتا ہوں تو ویسے بھی یہ موٹر بائک کا پہیا تو اٹھائے رکھتا ہے اور میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ کہیں یہ ایکسیڈنٹ نہ کر دے, کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ کرتا بھی رہتا ہے, تو کیوں نہ میں اسے گاڑی لے. تو پرووکنگ یا توہین کرنے اس کا ایک ڈرا بیک یا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اتنا احساس گناہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں مریض کی بیجا باتیں ہم انکانشیسلی مانتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی دل کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پرووکنگ پر انشاءاللہ اور بھی بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے. مختصراً تو اتنا ہی کہ پرووکنگ یا توہین یا سختی
یا لعنت ملامت یا اس طرح کے رویوں سے بیماریوں کو تو قطعی طور پہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی انہیں روزمرہ زندگی میں بھی انسانوں نے تبدیلی کے لیے ان کا کوئی رول نہیں دیکھا گیا, گو کہ اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں مشہور ہیں, لیکن بیماریوں میں تو بالکل ہی ان کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, الٹا نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی بات کریں گے. ابھی آپ کی اجازت سے ہمیں کچھ میسیجز اور کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں, ان پر بھی بات کر لیتے ہیں. فواد خان صاحب شو کی ٹائمنگ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. تو فواد صاحب یہ شو ہر بدھ کی شام 5 سے 6 بجے کے درمیان ہوتا ہے, پلیز نوٹ فرما لیجئے. شفیق صاحب پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرا بھائی چھوٹی چھوٹی بات پر ہائپر ہو جاتا ہے اور گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے, اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ محمد شفیق صاحب سوال پوچھنے کا شکریہ. یہ بہت اہم موضوع ہے موڈ اور مزاج کی خرابیوں میں. اس کے لیے جو اصطلاح یوز کی جاتی ہے وہ ہوم رن اوے ہے. اس کے بارے میں مس آمنہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں اور مختصراً یہ بتا دیں. حالانکہ اس کے لیے تو ہمیں ایک بڑا تفصیلی پروگرام چاہیے, لیکن مختصراً ہمیں بتا دیں. شفیق صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی اپنی بات منوانے کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور بات بات پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا موڈ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کریں؟ عام طور پر یہ جو دھمکی دینے والا ہے جو ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ دیکھا یہ گیا ہے سائیکی ایسے بچوں کی کہ دھمکی اسی کو ہی دیتے ہیں جو کہ دھمکی سنتا ہے اور جو دھمکی سے اثر لیتے ہیں. عام طور پر ہم دھمکی اسی کو دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ دھمکی سے ڈر جائے گا یا میری بات مانی جائے گی یا آگے سے کوئی ری ایکشن ملتا ہوگا. آئی ایم شیور یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ آگے سے فیملی کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جب دھمکی ملی جاتی ہے. کیا وہ ڈر جاتے ہیں اس سے یا وہ مزید آگے سے غصہ کرتے ہیں, جیسے آپ نے پرووکنگ کی بات کی کہ کیا وہ آگے سے مزید کوئی ایسی بات چیت کرتے ہیں کہ اس چیز کو ایک ایکسکیوز بنا لیا گیا ہے کہ میں پھر گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, یا ایسی کون سی بات ہے جس پر جو ہے وہ منوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تھوڑے ڈائنامک دیکھنے ہوتے ہیں. ایک سائنس ہوتی ہے بیسکلی یہ کہ ہم کسی کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے بدلنا پڑتا ہے. ایک لا ہے, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. تو کچھ اپنے رویوں پر کام بھی کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی ایسے بچے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بات بات پہ گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے, اور یہ بیسکلی یہ بھی موڈ مزاج کی خرابی کی وجہ سے یہ ہوم رن اوے, اور جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی رن اوے ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں جن میں موڈ ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہوگی کہ دھمکی کے بعد ہوتا کیا ہے, کیونکہ دھمکی اسی کو دی جاتی ہے جو کہ دھمکی کا اثر لیتا ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ جو ہے وہ ان کی مرضی تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں پوری تو ہو رہی ہوگی, جس کی وجہ سے ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا ہمیں کچھ نہ کچھ ریزلٹ ملتا ہے. اگر ہمیں کسی چیز کا ریزلٹ نہ ملے تو ہم وہ کام کرنا بھی چھوڑ دیں. یہ ایک ہیومن سائیکی ہے. تو دھمکی دینے سے, غصہ کرنے سے, ایون رونے سے بھی بعض اوقات ہمیں کچھ نہ کچھ فائدے مل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار وہ کام کرتے ہیں. غصہ کرنے سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پے بیک مل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر غصہ کرتے ہیں, ہماری بات سن لی جاتی ہے, ہماری بھڑاس نکل جاتی ہے, ہمارا اپنا دل کا غبار نکل جاتا ہے, اس وجہ سے ہم غصہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بدلے میں ان کو کیا ریوارڈ ملتا ہے جب وہ دھمکی دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے انکانشیسلی فیملی ریوارڈ کر رہی ہوگی, نہ چاہتے ہوئے. نیت بہت صاف ہوتی ہے گھر والوں کی, لیکن نہ چاہتے ہوئے بچے کی مرضی پوری ہو جاتی ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے کہ دھمکی دینے سے بات مان لی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ غالباً فیملی کو اس سارے معاملے کو سمجھنے کے بعد ایک ٹیم کی طرح بچے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا چاہیے اور معاونت اور توہین دونوں سے بچ کے اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے تاکہ گھر چھوڑنے کے مسائل سے بھی اس نوجوان کی جان چھوٹ جائے اور وہ اس کی زندگی دوبارہ ٹریک پر بھی, وہ جو گمراہی کا شکار ہے, وہ اپنی راہ گم کر بیٹھا ہے, وہ واپس ٹریک پر بھی آ جائے. بالکل ایسے ایک پیج پر فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ جو گڈ گائے بیڈ گائے جب گھر میں بن جاتا ہے تو دو لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے, دو گروپ بن جاتے ہیں گھر میں ہی.
تو ساری فیملی ممبرس کا ایک پیج پر سب سے پہلے تو آنا ضروری ہے اور بچے سے بیٹھ کر بات کرنی ضروری ہے، جس میں سب کا ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے. جو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اسے سب کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ اپنے پوائنٹ آف ویوز ڈس ایگریمنٹ جو ہیں کم از کم بچے کے ساتھ بات چیت کرنے کے وقت نظر نہیں آنے چاہیے. یہ تمہیں سزا کی ضرورت ہے یا تمہیں پیار کی ضرورت ہے یا اس طرح کی باتیں، اس وقت اس کے ایشوز کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ابھی ڈاکٹر صداقت علی صاحب کا کامنٹ بھی موصول ہوا ہے جو فرماتے ہیں کہ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے دیکھنا فائدہ مند اور ضروری ہے جو اپنے بے قابو ہوتے ہوئے موڈ کو ڈرگز اور نشے کے بغیر مینیج کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ اس موضوع پر بھی بات کی تھی کہ کس طرح موڈ اور مزاج کی خرابیوں کے ساتھ اچانک کسی انسان کی زندگی میں نشہ آور چیزوں کی طرف جو رجحان ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صداقت صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صداقت صاحب پاکستان میں نشے کے علاج اور نفسیاتی علاج کے کامیاب ریہیبلیٹیشن ماڈل کے پائنیئر بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. علی احمد آبان صاحب نے بھی شکریہ کا اور تعریف کا میسج لاہور سے بھیجا ہے. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم اس موضوع پہ میں سامنا کہ ہوم رن اوے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور اس طرح کے مسائل کا جو موڈ کی خرابی کے ساتھ ایک تعلق ہے اور یہ بھی سمٹمز کے طور پہ سامنے آتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. ابھی اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو ہم دوبارہ 5 سے 6 لائیو حاضر ہوں گے. خدا حافظ.